السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ کو یاد دلا دوں کہ اب پروگرام 8:30 تک یعنی 8:30 بجے تک چلے گا، تو آپ کی کالیں آتی رہیں انشاءاللہ۔ آپ کے سوالات کے جوابات، پریشانیوں کا حل اور خواب کی تعبیرات بتائی جائے گی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ فرمائیے۔ مفتی صاحب مجھے 2 خوابوں کی تعبیر پوچھنی ہے۔ جی۔ ایک خواب میں نے دیکھا ہے جو ایک روحانی شخصیت ہیں اور وہ آج بھی موجود ہیں، اور ایک بڑا سا اسلامک سینٹر بھی چلاتی ہیں، اور ان سے غالباً جولائی اور اگست میں ایک دفعہ کہہ لیں کہ بات ہوئی تھی، اور انہیں مجھے ایک لفظ پڑھنے کے لیے دیا تھا، اور چونکہ میں آپ سے بہت زیادہ دفعہ اس معاملے میں مدد لے چکی ہوں اور اس کا مجھے بہت دینی فائدہ ہوا۔ ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، وہ بھی جاری ہے، اور ان سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کا ایک نام دیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ 6 دفعہ میرے خواب میں آ چکی ہیں۔ اچھا، کیا کہتے ہیں خواب میں؟ جی پہلے جتنی دفعہ بھی خواب میں آ چکے ہیں وہ ویسا ہو چکا ہے، تو ابھی جو خواب میں آئے ہیں تو کیا دیکھتی ہوں کہ ان کے ہاتھ میں ایک ڈائری نما کتاب ہے، اچھا، اور اس کتاب کو میں غور سے دیکھتی ہوں تو وہ پڑھ رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ جب یہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں کچھ خاص بات ہوگی، تو یہ تو اتنی بڑھیا شخصیت ہیں، تو یہ یا تو صحیح سلطان بہو کا کلام پڑھ رہے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے سیف الملوک پڑھ رہے ہوں، اس میں شاید اس میں اعظم ہو۔ اچھا، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ کسی طرح چھوڑیں تو میں اس بک کو کھول کے پڑھنا شروع کر دوں، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ اچانک میرے ہاتھ میں وہی بک ہوتی ہے جو ڈائری نما ہوتی ہے، اور اس کو میں کھول کے دیکھتی ہوں، تو اس میں جیسے پرانے زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھی، جیسے نب اور پر کے ساتھ یا قلم کے ساتھ لکھی جاتی تھی، سیاہی کے ساتھ، ویسے وہ ڈائری لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اگر ڈائری کے 3 حصے کیے جائیں تو پہلا والا جو حصہ ہے اس کے بھی چند ورق بھی رہتے ہیں لکھنے والے، اور پھر میں ان کی طرف دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس میں اعظم جیسی ہو، تو یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ جب میں ان کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا، اور میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے یا مجھے آواز آتی ہے، مجھے یاد نہیں، کہ باقی کے جتنے صفحے خالی ہیں، جتنی ڈائری خالی ہے، یہ جتنے بھی صفحے اور ڈائری کے ہیں تقریباً وہ 2.5 سے زیادہ خالی ہوتے ہیں، 2.5 ڈائری سے زیادہ، تو میں کہتی ہوں کہ وہ مجھے کوئی کہتا ہے یا وہ خود کہتے ہیں، یہ یاد نہیں رہا کہ ساری زندگی جتنی باقی ہے اس میں صبر کرنا ہے۔ اچھا، جی، تو میں حیران ہوتی ہوں کہ میرے ساتھ اتنی زیادتیاں اور اتنی تکالیف دی جا رہی ہیں مجھے، تو میں صبر کروں گی، تو میں باقاعدہ لفظ بھی سنتی ہوں صابرین صابرین کا، اور پھر ڈائری کو دیکھتی ہوں کہ میں نے گندے ہاتھوں سے ہاتھ لگایا تھا، پھر صاف پانی لے کے اس کو پاک کرنے لگتی ہوں۔ اچھا، جی، اور ویسے بھی جب ان کی باتیں لیکچر جو میں سنتی رہتی ہوں ان میں جتنے بھی وہ باتیں کرتے ہیں وہ سیم ہی لفظ ہوتے ہیں جو وہ خواب میں آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جی، لفظوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ ہی مجھے پتا تھا کہ وہ کوئی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے کوئی کتابیں پہلے سے تصنیف کر رکھی ہیں، تو خواب میں انہوں نے آ کے مجھے بولا بھی تھا کہ جو لفظ پڑھ رہی ہیں آپ، میں کہتی ہوں کہ اس لفظ سے میرا جادو نہیں ٹوٹا، تو کہتے ہیں ٹوٹے گا بھی نہیں، تو میں کہتی ہوں پھر کیا کروں؟ تو کہتے ہیں میں نے ایک کتاب لکھی ہے تو اس میں یہ دعا ہے، تو یہ والی دعا سے آپ کا جادو ٹوٹ جائے گا، تو میں لکھنے لگتی ہوں، تو کہتے ہیں لکھو مت، میں بعد میں آپ کو خود اپنی کتاب لکھ کے دوں گا، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد سے جو باقی خواب کا حصہ تھا وہ بالکل ویسا ہی ہوا، 100% جیسے خواب میں نے دیکھا تھا، بس وہ دعا مجھے نہ مل سکی، نہ میرا ان سے رابطہ ہوا۔ اور دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک کمرہ، ایک ہاسپٹل ہے، بڑا سا ہاسپٹل نما بلڈنگ ہے، جیسے ہمارے ادھر بڑے بڑے ہاسپٹلس ہوتے ہیں، تو اس میں ایک کمرے میں بیڈ پہ ایک انتہائی بدصورت سا بزرگ آدمی لیٹا ہوا ہے، اور اس کا سر بھی گنجا ہے، اور اس کا پیٹ ایسے جیسے خراب پیٹ ہوتا ہے، ابلا ہوا جیسے ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک بزرگ آدمی کھڑے ہیں جو میرے رشتہ دار ہیں، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ ان کو روٹی بنا دو، تو میں نے کہا اچھا، روٹی تو میں ان کو صبح بٹ والی بنا کے دے گئی تھی، تو وہ جو بزرگ لیٹا ہوا ہوتا ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے کہتا ہے کہ مجھے مت روٹی بنا کے دو، مجھے مت روٹی بنا کے دو، جو صبح بنا کے دی تھی ابھی تک وہ بھی ہضم نہیں ہوئی۔ اچھا، تو وہ جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میرے چچا، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کی ٹانگیں دبا دو، اچھا، تو میں نہیں چاہتی ہوں اس بندے کی ٹانگیں دبانا، کیونکہ وہ غیر مرد ہوتا ہے تو میں ہیزیٹیٹ کرتی ہوں کہ کیوں دباؤں، تو اتنے میں میری چچی آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ادھر کیا کر رہی ہو ایسے غصے سے، تو میں نے کہا چچا کہہ رہے ہیں کہ ان کو روٹی بنا دو، تو کہتی ہیں نکلو ادھر کمرے سے،
اچھا تو میں کہتی ہوں کہ میں خوش ہو جاتی ہوں دل ہی دل میں کہ یہ مجھے کہہ رہی ہیں نکلو اب اس کو ہاتھ لگانا نہیں پڑے گا. ہاں تو اور میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنے دماغ میں کیا سوچتی ہے, مجھے آواز آ رہی ہے اچھا کہ یہ تو اس لیے چچا کی باتوں میں لگی ہوئی ہے نا کہ چچا اپنی پراپرٹی میں سے اس کو حصہ دیں گے. اچھا اور میں نے کبھی ایسا خیال میں بھی نہیں سوچا. اور میں نکل جاتی ہوں تو وہ کیا کرتی ہے, وہ جو میری چاچی ہیں وہ اس کا بیڈ کھینچ کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ کر دیتی ہیں. اچھا اور میں اس دروازے کے باہر کھڑی ہو جاتی ہوں, کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بندہ اندر کیا ہے جو حافظ قرآن ہے. کون؟ حافظ قرآن ایک بندہ اچھا اس بندے کے پاس جاتا ہے, وہ جو بھی مریض ہوتا ہے اس کے پاس, اور پھر باہر نکل کے قرآن شریف میرے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. قرآن اچھا شریف کو میں پکڑ کے دیکھتی ہوں غور سے, میں کہتی ہوں یہ قرآن شریف تو ہمارا ہے, لیکن یہ قرآن شریف تو بلیک کلر کا تھا, پرپل کیسے ہو گیا؟ اچھا جی. اور اس قرآن شریف کو پکڑ کے ایک کپڑے سے کور کر کے اس برآمدے میں چلتی چلتی دوسرے کونے سے واپس مڑنے لگتی ہوں. تو راستے میں میری چچی کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے, کہتی ہے آپ بھی اندر آئیں, یہ دیکھیں میری بیٹی 9 سال کی ہوگی. اس کی بیٹی کو دیکھے کافی عرصہ ہو گیا. جب میں جاگی میں نے کاؤنٹ کیا تو سچ میں اس کی بچی 9 سال کی ہوئی ہے ابھی. اچھا اور ادھر سے نکل کے آ کے دیکھتی ہوں تو میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سوٹ کیس ہے, اور وہ نیچے میں نے فلور پہ رکھا ہوا ہے, اور جو پرپل والا قرآن شریف ہے اس کو میں نے ڈھانکا ہوا ایک وائٹ کپڑے سے. جیسے وائٹ کپڑا اوپر اٹھا کے دیکھتی ہوں تو وائٹ کپڑے کے نیچے وہ گرین ہوتا ہے, جیسے کپڑا ہٹاتی ہوں تو وہ پھر پرپل ہو جاتا ہے. اچھا اچھا اور وہ میں ٹھیک ہے جب سوٹ کیس کو نیچے رکھی ہوتی ہوں تو اس قرآن شریف کو میں چھپاتی ہوں, پھر چچی آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں وہ سوٹ کیس لے کے اس میں سے چیزیں کھول کھول کے دیکھنے لگتی ہیں, اس میں صرف اسلامی کتابیں اور قرآن شریف ہوتے ہیں. اچھا تو ٹھیک میں ہے سوچتی ہوں کہ یہ کیا ڈھونڈ رہی ہیں, کیا وہ پرپل والا قرآن شریف تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ تو وہ پرپل والا قرآن شریف بھی سوٹ کیس میں ہوتا ہے, اور وہ دیکھتی بھی ہیں اور نہیں اٹھاتی. اینڈ پہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے سوٹ کیس میں سے کیا ڈھونڈ رہی تھی, تو وہ جواب نہیں دیتی. میں نے کہا کیا آپ وہی تعویذات ڈھونڈ رہی ہیں جو آپ سوچتی ہیں کہ میں جادو کے لیے آپ پہ استعمال کرتی ہوں؟ ہاں تو وہ سر ہلاتی ہیں, ہاں میں ساری ہلاتی ہیں لیکن بولتی نہیں. تو میں نیچے بیٹھ کے ان کے جوتے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میں قسم سے کبھی آپ پہ جادو نہیں کیا, کبھی آپ کے خلاف کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کی, اور ہاں آپ کو بیٹا چاہیے تو یہ لے اپنا بیٹا بھی لے لیں, اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ چاہیے آپ رکھ لیں. اور پھر بس نکل جاتی ہیں اور خواب ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی بہت السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے خواب کی تعمیر پوچھنی ہے. جی فرمائیے. میں نے دیکھا ہے خواب میں قبر ہے, قبر میں باڈی ہے اور ادھر پانی ہے. قبر میں پانی ہے؟ پانی قبر میں پانی ہے, جو باڈی کے ہاتھ نا وہ مجھے نظر آئے پانی میں وہ ہے. وہ باڈی کس کی ہے؟ کوئی پتہ نہیں مجھے. اچھا اجنبی ہے وہ؟ جی میں جانتی نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تو بتاتے. پھر دوسرا مجھے خواب آیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کوئی بڑا ہول ہے, بڑا سا جو شادی والا ہوتا ہے, اس میں ایک برتن ہے, برتن میں حلوہ پڑا ہوا ہے پکا ہوا, اس میں اوپر جو ہے نا تیل اس میں زیادہ ڈلا ہوا ہے. اچھا تو میں اس کو مکس کرتی ہوں تیل کو حلوے سے. اچھا تو پھر سوچتی ہوں یہ بھی کوئی دیکھ نہ لے, اتنے میں میری آنکھ کھل گئی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک اور لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مولانا صاحب, میرے ہسبینڈ کو ایک خواب آئی تھی جی پچھلے ہفتے. کیا دیکھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک خالو ہے یہاں بریڈ فورڈ میں نا, وہ فوت ہو گئے ہیں, تقریباً 5 سال ہوئے ہیں. اچھا تو کہتے ہیں کہ یہ کہیں جا رہے ہیں تو آگے ایک لمبی سی لائن باندھی ہوئی ہے, ان کے سارے خاندان کے لوگ اس لائن میں ہیں. اچھا تو وہ شادی پہ جا رہے ہیں, اصل میں نا وہ شادی پہ جا رہی ہیں, لیکن یہ ان کو ادھر سے یہ گزر رہے تھے. تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں اس لائن میں نا وہ سارے کیو میں کھڑے ہیں. تو کہتے ہیں ادھر ان کے خالو جو دنیا سے چلے گئے نا وہ بھی کھڑے ہیں اس لائن کے اندر. تو کہتے ہیں جب خالو نے ان کو دیکھا تو ایک دم آ کے نا ان کو بہت 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 پیار سے نا ان کو سینے سے لگایا انہوں نے, بہت دبا کے. تو کہتے ہیں انہوں نے ایسے کیا. تو پھر اس کے بعد اور سارے وہ نا شادی کے لیے وہ تیار نا لائن باندھی ہوئی تھی, اور کسی شادی پہ جا رہے تھے, یہ نہیں پتا کس کی شادی تھی. اچھا تو یہ صرف ہمارے ہسبینڈ صرف ادھر سے گزر رہے تھے, تو خالو نے ان کو سینے سے لگایا تھا ایسے گھٹ کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام چلیں ٹھیک علیکم. ہے, جزاک اللہ. وعلیکم السلام. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. سب سے پہلے ہماری بہن کا جو لمبا خواب دیکھا انہوں نے, وہ جو روحانی شخصیت جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدت بھی ہے ان سے,
اور وہ فرماتی ہیں کہ 6 مرتبہ ان کو خواب میں دیکھا ہے۔ دیکھیے یہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ شخصیت سے آپ کی محبت کی علامت ہے کہ آپ ان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں آپ اس پر عمل کرتی ہیں، وہ پڑھتی ہیں، تو واقعتاً وہ نیک شخصیت ہیں، تو پھر ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی جو خاص تاکید آپ کو کی گئی ہے وہ صبر کی، جو پورے خواب میں خلاصے کے طور پر ہے وہ ہے صبر، کہ آپ پر جو حالات آ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور جو عمل انہوں نے دیا ہے اس عمل کے ذریعے وہ جادو ٹوٹے گا۔ جو بھی جادو کا عمل ہے، جادو کا توڑ ہے، انشاءاللہ انہوں نے دیا ہے یا آپ کو دیں گے، اور اس کے ذریعے سے وہ جو کچھ آپ پر کیا ہوا حصہ ہے جادو کا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جو آپ نے اسپتال کا دیکھا ہے کہ وہ ایک کمرے کے اندر کوئی بدصورت بزرگ ہیں اور ان کے ساتھ ایک شناسہ بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روٹی بنا دو، پھر وہ آدمی کہتا ہے نہیں مجھے روٹی مت دو، صبح کا جو تھا وہی ہضم نہیں ہوا ہے۔ پراپرٹی وغیرہ کی بات جو دیکھی اس میں یہ ہے، ایک تو اشارہ یہ ہے کہ چچی کے دل میں آپ کے لیے کوئی ایسا خیال ہے جو اچھا نہیں ہے، یا تو چچی یہ سمجھ رہی ہیں جیسا کہ اس میں اس کا اشارہ آیا کہ پراپرٹی سے کوئی حصہ لینا ہے، یا یہ کہ کوئی مال حاصل کرنا چاہتی ہیں آپ، اس طرح کا خیال چچی کا ہوگا۔ اور قرآن سے آپ کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ قرآن آپ پڑھتی رہیں، اور وہ جو قرآن کی حالت بدل گئی ہے یعنی کالے سے پرپل ہو گیا ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت میں کمی کر دی ہے، اس کو جاری رکھیں، یا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو قرآن ہے اس قرآن کو آپ دوسرا قرآن لے کر آئیں، مطلب وہ قرآن بھی رہے اور ایک دوسرا قرآن بھی لائیں آپ، اور اس میں قرآن کو پڑھیں، تلاوت کرتی رہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کی تاکید ہے اس میں۔ چچی کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ان کے لیے کچھ پڑھ کر دعا کریں، یعنی یہ کہ 7 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچائیں، چاہے وہ زندہ ہیں لیکن ان کو ثواب پہنچائیں، تو انشاءاللہ ان کے دل سے آپ کے لیے جو خیالات ہیں وہ خیالات ختم ہو جائیں گے۔ پھر ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ انہوں نے قبر میں ایک باڈی دیکھی ہے اور اس کے اندر پانی دیکھا ہے، باڈی کے آس پاس پانی ہے قبر میں گویا۔ دیکھیے قبر کے اندر جو باڈی اسٹرینجر کی دیکھی ہے، اجنبی ہے، تو اس سے کوئی آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ قبر میں باڈی آپ نے دیکھی کوئی اجنبی ہے، اس وجہ سے اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا۔ اور جو شادی والا آپ نے بڑا برتن دیکھا جس کے اندر میٹھا ہے اور آپ حلوے کے ساتھ تیل کو مکس کر رہی ہیں، اس کا یہ ہے کہ آپ کو کوئی اچھی چیز جو خوشخبری ہوگی وہ ملے گی۔ شادی والا برتن یہ خوشیوں کی علامت ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی خبر ملے گی، کسی کی طرف سے بھی وہ اچھی خبر آ سکتی ہے۔ دوسرا ہماری بہن نے بتایا کہ ان کے شوہر نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خالو جن کا انتقال ایک عرصے پہلے ہو چکا ہے، 5 سال پہلے، ایک کیو میں کھڑے ہوئے ہیں جس میں سارے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے شوہر وہاں سے گزرتے ہیں تو خالو ان کو بڑے محبت سے دبا کر جھپی مار کر یہ بغلگیر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالو جس حالت میں ہیں وہ بہت اچھی حالت ہے، اس لیے کہ وہ جو جا رہے ہیں شادی میں جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش ہیں، اور جہاں پر وہ پہنچے ہیں وہ اچھی جگہ پر ہے، گویا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا انتظام کیا ہے۔ اور والد آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ان کے لیے کچھ پڑھ کے ثواب پہنچا رہے ہیں، وہ ان کو پہنچ رہا ہے، خالو آپ کے ہسبینڈ سے بہت خوش ہیں، اس بات کا اشارہ دیا گیا اس میں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، یا اگر کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام باپ بیٹے ہیں، لیکن دونوں کے اندر معجزات کو اگر آپ دیکھیں تو بہت فرق ہے۔ کیا معجزے میں فرق ہے؟ لوہے جیسی سخت چیز داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم ہو رہی ہے، اور پہاڑ جو پتھر کے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ادھر سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، ہوا جیسی نرم چیز ان کے لیے مسخر کی گئی۔ رخاءً حیث اصاب، سورہ صاد کے اندر جو الفاظ ہیں کہ ہوا جو چلتی تھی اطمینان کے ساتھ چلتی تھی، یعنی جس وقت وہ
تخت ہوا میں اڑتا تھا، کسی پرندے کو بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی اور خود تخت پر بیٹھنے والوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ہوا اتنی معتدل رفتار کے ساتھ چلتی تھی، جس طرح بعض مرتبہ آج کل ہوائی جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں تو ایئر ٹربیولنس ہوتا ہے اور کانپنے لگتا ہے جہاز، اور سب کے منہ پر کلمہ آنے لگتا ہے، سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہے، موت قریب نظر آ جاتی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ جس وقت ان کا تخت چلتا تھا، ہوا میں اڑتا تھا، اس وقت ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ سفر طے کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور داؤد علیہ السلام کا ذکر یہیں پر ختم ہوا۔ اب ان کے بعد جس نبی کا ذکر آیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر یہاں بھی ہے اور سورہ زمر کے اندر، سورہ صاد کے اندر بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، خواب ہیں۔ کیا تو دیکھا؟ جس میں میں پہلے خواب دیکھا کرتی تھی، جس اپنے ننگے پاؤں ہمیشہ دیکھتی تھی، تو مولانا عبدالوہاب صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ انشاءاللہ حج کریں گی، اور وہ میں نے ماشاءاللہ سے حج کر لیا تھا۔ لیکن اب میں جوتیاں دیکھتی ہوں، کیا دیکھتی ہیں؟ یا کبھی پہنی ہوئی ہوتی ہیں یا کبھی ویسی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں جوتیاں نا۔ اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں ایک درخت ہے خوبانی کا، اس میں سوکھی خوبانیاں لوگ جھاڑ رہے ہیں، تو میں کہتی ہوں مجھے بھی مل جائے نا، تو وہ جھاڑتے ہیں، تو ایک خوبانی میرے پاس بھی آتی ہے، وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اسی پہ میں دیکھتی ہوں دو سیب لگے ہوئے ہیں، ریڈ کلر کے سیب ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ سیب مجھے چاہیے، جھاڑ دو نا۔ تو وہ اسے درخت کو جھاڑتے ہیں تو وہ سیب آ جاتے ہیں، لیکن ایک سیب نیچے گر جاتا ہے، تو جو نیچے گرتا ہے تو ایک بچہ مجھے لا کے دیتا ہے، اس میں آدھا سیب ہوتا ہے، یعنی آدھا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میں اسے کاغذ لگا کے سنبھال کے رکھ لیتی ہوں، میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، یہ بھی مجھے مل گیا۔ جو ثابت سیب ہوتا ہے وہ میں اپنی ایک میری روحانی فرینڈ ہے، میں اس کو دے دیتی ہوں نا، تو وہ پھر وہ لے لیتی ہیں، بس اس کے بعد کافی لمبا تھا لیکن مجھے اتنا ہی یاد ہے نا، تو پلیز اس کا بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے نا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ میرے دو خواب ہیں، جی چھوٹے ہی الحمدللہ، دو خواب میں نے دیکھے تھے۔ کیا دیکھا؟ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں کسی کے گھر کے گارڈن میں ہوں، وہاں پہ میں ویسے جا رہی ہوں، دیکھا کہ امرود کے درخت ہیں، میں امرود توڑتی جا رہی ہوں وہاں سے۔ اچھا۔ امرود توڑتی ہوں میں اور ساتھ میں کھاتی ہوں، کچھ اپنے پاس بھی رکھتی جا رہی ہوں۔ وہاں سے میں آگے جاتی ہوں، پھر اور درخت ہیں، پھر وہاں سے وہ جو آخری درخت میں نے دیکھا تھا اس پہ میں نے دیکھا تھا ایک کیریئر بیگ لٹکا ہوا ہے، اس کے اندر میری بڑی بہن ہے، ان کے کپڑے ہیں، اور جیسے گھاس، سوکھا ہوا گھاس نہیں ہوتا، جی جی، وہ ہے اس بیگ کے اندر، اور ایک امرود ہے اس کے اندر۔ تو میں بیگ کو تھوڑا سا پھاڑتی ہوں، میں امرود کو باہر نکالتی ہوں، دیکھتی ہوں وہ اندر سے کافی حد تک سڑا ہوا ہے، تو میں اس کو واپس رکھ دیتی ہوں۔ اچھا، وہ بیگ کے ساتھ رکھ دیتی ہے؟ بیگ کے اندر واپس رکھ دیتی ہوں۔ اچھا پھر بیگ سے نکالتی ہوں، پر پھر میں سوچتی ہوں یہ تو خراب ہے، تو میں اوپر ایسے درخت کے اوپر دیکھتی ہوں تو وہاں پہ بہت پیارا خوبصورت سا ایک امرود ہے، تو میں کہتی ہوں کہ یہ تو سڑا ہوا ہے، اس کو ادھر ہی رہنے تو میں وہ اتار لیتی ہوں۔ اچھا، تو وہ میں نے وہ اتار کے وہ میں نے وہ کھا لیا تھا امرود۔ اور دوسرا خواب میں نے دیکھا تھا ایک درخت ہے، کوئی فروٹ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، پر چھوٹا چھوٹا فروٹ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون سا فروٹ ہے، تو وہ لوگ وہاں سے اتار رہے ہیں، میں بھی کچھ فروٹ اتارتی ہوں وہاں سے، پر میں سوچتی ہوں کہ اس کے درخت کے دوسری طرف واٹر میلن لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو میں دیکھتی ہوں وہاں پہ، تو میں کہتی ہوں کہ یہ فروٹ رہنے دیتی ہوں، وہ واٹر میلن میں اتار لیتی ہوں، لمبے والے نہیں ہوتے واٹر میلن، وہ لمبے والے ہیں، تو وہاں سے میں 2 واٹر میلن اتارتی ہوں، 2 اتار کے تو میں رکھتی ہوں، تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، وہاں پہ بہت پیارے پیارے واٹر میلن ملتے ہیں، تو یہ چھوٹے ان کو رہنے دو، تو میں کہتی ہوں کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، وہاں پہ اتنا سفر کر کے جاؤں گی، وہاں سے لوں گی، یہ بھی اچھے ہیں،
میں یہی رکھ لوں گی اپنے لیے, اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اوکے. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی جی مجھے نا یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب کہ کافی ٹائم سے میں جاب ڈھونڈ رہی ہوں تو کوئی کام نہیں مل رہا, کوئی روزی کے حوالے سے میرا بالکل ہی بند ہے. اتنی ٹرائی کرتی ہوں, اتنی کوشش کرتی ہوں, تو کچھ اس کے بارے میں بتا دیجیے, کچھ پڑھنے کے لیے یا کچھ نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. تھینک یو. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. بس ٹھیک ہے. میں خواب تکدی ہاں. ہلو جی جی میں خواب تکدی ہاں, عرصہ گزر گیا وا. ایک باری میں اگے بھی تساں نال گل کیتی سی, عرصہ گزر گیا وا بھئی میں اتنے مرے تکدی ہاں, اتنے مرے تکدی ہاں بھئی جتنے سمجھ رہے کوئی 20-30 سال دے موئے اس کی میں تک سمجھ رہا. ہر روز چاہی میں سونی ہاں تو میں شروع ہونی ہاں, نماز دا ٹائم ہو جانا وا, پھر میں نماز پڑھدی ہاں, پھر سہنی ہاں جس طرح پھر انہوں نے تکنا شروع کر دینی ہاں. ایک دوسرے نمبر پر میں تکدی ہاں بھئی پانڈے دھونی ہاں, فرش دھونی ہاں, کپڑے دھونی ہاں, بس ایک کام کر دیا تو مرے اتنے میں تکدی ہاں, اتنے تکدی ہاں جس نے کوئی اپنے بھی تکدی ہاں تو وہ لوگ بھی تکدی ہاں. قبرستان بھی نظر آتا ہے. قبرستان جی قبرستان نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں قبرستان نہیں نظر آتا, صرف مرحوم نظر آتے ہیں. تو صرف وہ آمدے سمجھ لے, وہ آخر میں کچھ بھی نہیں, نہ میرے کو کوئی منگ دے نہ کچھ کر دیں, صرف میں انہوں کی تکدی رہنی ہاں. جڑا وا اتنے اپنے بھی میرے جتنے موئے نہ وہ بھی روزانہ آمدے, میری ماں آمدی ہے, پیو بہنا برا سب آمدے تے, اور جتنے لوگ نا میں 30 سال دے جڑے موئے نا انہاں کی تکدیاں, پر یہ نہیں ایک دن میں ہر روز میرا ایک کام ہے. بس یہ تکدیاں یا کپڑے دھونی ہاں, یا فرش دھونی ہاں, یا میں بوٹے لانی ہاں, درخت لانی ہاں, پھلاں دے بوٹے لانی ہاں, درخت لانی ہاں, انہاں کی پانی دینی ہاں. بس اے کام ہے میرا. اس کا مطلب نہیں سمجھ آمدی کہ کراں, اتنی پریشان ہاں بھی کیوں اس طرح ہوندا ہے. انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں نے 2 خواب دیکھے ہیں. جی مختصر 2 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. اچھا, تو خواب دیکھا ہے ایک میری امی فوت ہوئی ہیں تو وہ میرے ساتھ ہیں, تو ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں نا تو وہاں سے سلائیڈ کرنا ہے اور نیچے بہت ڈیپ پانی ہے, تو سلائیڈ کر کے پانی کے تھرو ہمیں پار چڑھنا ہے. تو میری امی جاتی ہیں پہلے تو وہ اتنا جلدی پار ہو گئی ہیں, تو میں پینک ہو گئی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ مجھے جو ہے نا سوئمنگ نہیں آتی ہے تو میں کیسے پار چڑھوں گی. تو ایک عورت ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تیرے لیے دوسرا دروازہ جو ہے نا ادھر سے دوسرا راستہ جاتا ہے تو وہ میرے لیے دروازے کھولتی ہے, تو مجھے ڈفرینٹ راستے سے لے کے جا رہی ہے, پر میں امی تک پہنچی نہیں ہوں ابھی تک. پھر دوسرا خواب دیکھا ہے کہ قبرستان میں ہوں تو ادھر یہ نہیں پتا کس کی قبر ہے یا کیا ہے, ادھر سے آگ نکل رہی ہے. تو میں کہتی ہوں جلدی دو پانی اس کے اوپر میں لگا کے تو آگ بجھا دیتی ہوں, تو ادھر سے نکل آتی ہوں. تو میں پریشان ہوں کہ یہ کیوں دیکھا ہے. تو آگے میری امی ہوتی ہیں تو وہ لیٹے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں سے امی کے پاؤں دباتی ہوں, تو ایسے پاؤں کو میں چومتی ہوں, تو کہتی ہوں کہ امی آپ کے پاؤں میں ادھر لگی تھی یا آپ فوت ہوئے تھے. تو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہو گیا ہے, تھوڑے سے ڈرائی ہیں تو موسم کی وجہ سے ٹھیک ہو جائیں گے. بس یہ 2 خوابیں دیکھی ہیں. تو میں اتنا امی کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں, تو ایسے پاؤں میں اپنے منہ کے ساتھ لگاتی ہوں, چومتی ہوں, تو کہتی ہیں کہ ادھر لگی تھی آپ کو. یہ جو قبرستان میں مردے دیکھا آپ نے آگ نکل رہی, کس کی قبر تھی وہ؟
یہ کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے نکلی ہے اور یہ بھی نہیں پتہ کس کی ہے کس کی نہیں. تو ایسے میں نے پانی منگایا ادھر سے، وہ ختم کیے آگ کو، تو میں ادھر سے نکل آئی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے. پروگرام دیکھتے رہیں انشاءاللہ. جو سوالات اور خواب وغیرہ آئے ہیں انشاءاللہ اس کے جوابات بریک کے بعد دیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.